اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ پانچ باتیں سمجھ لیں تو ناکامی آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتی، کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ یہ پانچ باتیں آپ سمجھ لیں۔ ہر انسان ہی کامیاب ہونا چاہتا ہے، عزت میں، رزق میں، دل کے سکون کے بارے میں، ہر چیز میں انسان کامیابی کی طرف بھاگتا ہے۔ اور مجھے بہت شکوے آتے ہیں لوگوں کے کہ جی وہ ابھی بھی وظائف بھی یہ پوچھے جاتے ہیں، کامیابی کا وظیفہ بتا دے۔ یار آپ کچھ وہ باتیں کیوں نہیں اپنے اندر سے دور کر لیتے کہ آپ کے وظائف بھی اثر کریں اور آپ کو سکسیس بھی ملے؟ وہ کچھ کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ ہم مطلب دنیا کی ایک صرف دنیا کی کامیابی کے وظائف بتاتے دنیا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یار آخرت کی کامیابی کی فکر کر لو، دنیا میں تو کبھی ناکامی ہوگی نہیں۔ اب یہ کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جس پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث کا جب مطالعہ کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا، ان پانچ چیزوں پر فوکس کیا کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں سے پرفیکٹ اس میں پورا نہیں ہو رہا نا تو اس کا بہت مشکل ہے اس کا سکسیس، چاہے وہ جتنے وظائف کر لے یا جو مرضی کر لے۔ جس کے اندر نمبر 1 پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے والدین کو خوش رکھنا۔ والدین کو آپ خوش رکھیں تو کامیابی خود آپ کو تلاش کرتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو خوش کیا اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اور والدین کی خوشی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھو، ان کی دعائیں لو۔ اب ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہوتا ہے، میں بہت سارے آج کل تو یہ دستور چلا ہوا ہے نا، بیوی کے کہنے پہ آئے، ماں باپ کا دل دکھایا، سائڈ پہ ہو گئے، گھر علیحدہ لے لیا، پھر میسج کیا سر تنگی بہت ہے، سر رزق کے معاملات صحیح نہیں ہو رہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ماں باپ زندہ ہے تو جا کے انہیں راضی کر لو یار، اس سے پہلے کہ وہ قبر میں چلے جائیں اور تمہیں معافی مانگنے کا موقع ہی نہ ملے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ آپ کئی جگہوں پہ صرف اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ تو ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے یہ کہا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا غصہ مت کیا کرو، بخاری کی حدیث ہے۔ کیونکہ غصہ انسان کی عقل کو چھین لیتا ہے۔ اس وقت آپ اپنی عقل سے نہیں کام لے رہے ہوتے، جب غصے آپ اس وقت پوری طرح سے شیطان کے ٹرانس میں ہوتے ہو، اور غصے کی حالت میں پھر جو بھی آپ ڈیسیژن لیتے ہو دیٹ از ٹوٹلی رانگ۔ تو جو شخص اپنے غصے پہ قابو پا گیا سمجھو اس نے اپنی تقدیر پہ قابو پا لیا، اس نے اپنی ناکامیوں پہ قابو پا لیا، اس نے کامیابی کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ کیونکہ وہ غصے میں نہیں ہوگا، اطمینان میں ہوگا، غصہ نہیں کرے گا، سکون میں ہوگا، تو بہت زبردست فیصلہ اس کے ہوگا۔ جو بھی ڈیسیژن اس نے فیوچر میں لینے، جب فیصلہ صحیح ہوگا تو کامیابی ملے گی۔ تو غصے سے بچے، نمبر 2 سے۔ تیسری بات یہ ہے جس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نجات ہے اور جھوٹ ہلاکت ہے۔ سچ بولو چاہے تمہارا نقصان ہی ہو جائے، کروڑوں کا نقصان ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ سچ کہ جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے نا وہ کبھی نہیں گرتی، یاد رکھیے گا۔ اور جس طرح سے وہ کھرے سچ کی بات ہوتی ہے، جھوٹ پہ رکھی گئی کسی بھی عمارت کی جو بنیاد کھوکھلی بنیاد ہوگی اور وہ گر سکتی۔ جس دن وہ جھوٹ ڈسکلوز ہوا، اوپن ہوا، اس دن آپ کی وہ عمارت حرام سے گئی۔ جھوٹ سے بچیں، سچ پہ آ جائیں، اسی بات۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جناب کہ نماز کو اپنی زندگی کا سہارا بنا۔ جتنی آپ کوشش کرتے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہوئی شخصیات کو اپنا رہبر و رہنما سمجھ کر ان کی باتوں پہ یقین کر کے وظائف بتا دیں، تسبیح بتا دیں، عمل بتا دیں، چلیں یہاں تک تو بات کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جب مجھ جیسے آدمی کو بھی جب گناہ گار انسان اور کمنٹ آتے ہیں کہ شاہ جی میرا یہ کام کر دے ہو، دونوں خوش کر دیں گے فلانا، مجھے اپنے شرمندگی ہوتی ہے کہ یار میں نہ ہی بناؤں یہ ویڈیوز۔ مطلب یہ تو ہمیں گناہ گار کر رہے ہیں، ہم سے تو کوئی اپنا کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، ہم اپنے ہر قدم اور ہر چیز کے لیے اپنے رب کے محتاج ہیں۔
اور آپ اس کے بنائے ہوئے بندے سے، اس کی مخلوق سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ شاہ جی میرے یہ کام کر، آپ خود بھی گناہ گار ہوتے ہو، دوسرے کو بھی گناہ گار کرتے ہو. اس چیز سے بچو بھائی. آپ ہم تو ہم پتہ کیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اچھا، اللہ کی مخلوق تو سب ہے، ہم پہ کیا کرم نوازی اللہ کی. ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو اور بھی بہت ساری امتیں گزری انبیاء کی جو ایمان پہ تھیں، مگر ہمیں کیا فضیلت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ہمیں ان کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے بارے میں کئی انبیاء جو ہے وہ خواہش کرتے رہے کہ ہم نبی نہ ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے. تو ہمیں یہ برکت جو ہے وہ مل گئی بائی برتھ. اللہ پاک نے کرم کر دیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، عاشق رسول کے گھر میں پیدا ہوئے. آپ کو درود و سلام جو ہے وہ آپ کے کان میں پڑا جب آپ، ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلتیں ہیں، ان کو سمجھیے. اب اس سب کے ساتھ جو ہم پہ چوتھی چیز جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے وہ ہے نماز کو اپنی زندگی کا اپنا ایک ساتھی بناؤ، ایک سہارا بناؤ. نماز کی پابندی، نماز کی پابندی. میں اپنے سلوگن میں بھی لکھا کرتا ہوں نماز کی پابندی کر، کیونکہ نسائی کی ایک حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نماز ہر مسلمان کے، ہر مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے، دل کا سکون ہونا چاہیے. مومن کی معراج کہا گیا ہے نماز کو. نماز دین کا ستون ہے. نماز کے بغیر مسلمان کی کوئی پہچان نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا نماز، اور یہ پایا کہ 5 وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان سے کہ بھائی تو 5 وقت میری مرضی کی نماز پڑھ. آج انسان یہ بولتا ہے ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھ. اللہ کی مرضی کی نماز کہ جب اذان ہو جائے اپنے کام کاج چھوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو. بندے کی مرضی ہے، جیسے ہم پوچھتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں آج کبھی 2 پڑھتے ہیں، کبھی 3 پڑھ لیتے ہیں، وقت ملتا ہے تو 5 بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ تو اپنی مرضی سے پڑھنا ہوا نا، اپنی مرضی کا نہیں ہے حکم بھائی. اللہ کی مرضی کے مطابق نماز پڑھنی ہے. بندے ہو، بندگی کے لیے آپ کا بندگی آپ پہ فرض ہے. اللہ کی، اللہ نے فرض کر دی ہے 5 نماز. تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں جو ہے وہ یہی بات ہے کہ جو بندہ نماز سے غافل ہو جاتا ہے تو باقی برکت نہیں رہتی، پھر اس کے کاموں میں ناکامیاں شروع ہو جاتی ہیں. چاہے وہ وقتی طور پہ آپ کو کامیاب نظر بھی آئے گا نا انسان، لیکن اس کے کام کی بنیاد کھوکھلی ہے تو وہ اس کی کامیابی دیر پانی ہوگی، وہ پھر پریشانیوں کا شکار ہو ہی جائے گا. کیونکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے تو کبھی لے کر بھی آزماتا ہے. ہمیں لینے والی آزمائش تو سخت رکھی ہوتی، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اور اس کو دیا جا رہا اللہ پاک اس کی آزمائش کر رہا ہے تو وہ بہت بڑی لگتی ہے. جب وہ پڑھا تو وہ تو بڑا پرسکون ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اللہ نے بڑے اس پہ کرم کیا ہوا، اس کو اللہ اور بڑی آزمائش میں ڈال رہا ہے، اس کا امتحان بڑا سخت ہوتا ہے. اور 5ویں چیز کہ اگر رزق میں آپ برکت چاہتے ہو تو سچائی، ایمانداری اختیار کرو. کہ ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یعنی ہماری سکسیس کے اندر جو سب سے بڑی ایک رکاوٹ ہے وہ یہ ہمارے کامیابی میں، جو اکثر مجھے جو زیادہ فون آتے ہیں جی کاروبار میں برکت کرو جی برکت، یا آپ دیانتداری سے شروع کر دو برکتیں خود ہی آ جائیں گی. برکت کا کیا وظیفہ؟ کچھ چیزوں کے وظیفے نہیں ہوتے بلکہ احادیث کے مطابق مسنون طریقے ہوتے ہیں. کاروبار مسنون طریقے سے کریں تو آپ کو برکت خود بخود مل جائے گی. اس میں آپ اس پر بھی آپ اس میں وظیفے ڈھونڈتے ہیں. بہرحال جی آپ کو بہت کچھ بتایا، اور اب یہ تھوڑی سی چیزیں اس لیے ہیں کہ کب تک وظائف کرتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے چینل اور بندے اور یہ سب کچھ، خود کو کیوں نہیں بدلتے؟ چند چیزیں ہم سے سن لیجئے، شاید آپ نے پہلے سنی بھی ہوں مگر ہر آدمی کا اپنا انداز ہوتا ہے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، نہ بھی آئے تو سچی بات بتائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.